نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر کے کہا کہ بیٹیاں تم یہاں بیٹھو اور صبر کرو کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دے کر کے آتا ہوں. ایسے دین نہیں پہنچا ہے. آج جس کو دیکھو وہ غیروں کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار ہے. ارے آئیڈل اور نمونہ کس کو مانا؟ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور ہماری پینٹ، ہمارے بال، ہمارے کان، ہمارا چہرہ غیروں کے طریقے پر بنتا ہے کہ جیسے انہوں نے پہننا شروع کیا ویسا پہننا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہے آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو، کہ کتنی تکلیفوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. کافر کا مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان بن کر کے نہیں زندگی گزارا. اس پر بس نہیں کیا. جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے کام کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، برابر ہمیں سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو پھر ابو طالب کے پاس پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی کفالت میں تھے. 8 سال کی عمر سے آپ کے چچا بھی تھے. لوگ ان کے پاس پہنچے، کہا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے. کہا اگر آپ کا بھتیجا چاہتا ہے کہ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی، کہا ہم ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کا بھتیجا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے سرداری، کہا ہم ان کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے. کہا اگر آپ کا بھتیجا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے مالداری، کہا ہم سارا مال لا کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیں. ابھی ابو طالب سے ایک جو وفد آیا تھا، جو لوگ آئے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے اور ساری بات کھڑے ہو کر کے سن لی. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات سن کر کے مڑنے لگے تو چچا نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے بھتیجے کو دیکھا، اور دونوں کی آنکھیں ملی. اور آنکھوں سے ابو طالب نے پوچھا کہ کیا کہتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دے تب بھی میں اپنے دین کی دعوت کو بند نہیں کر سکتا. ایسے دین نہیں پہنچا ہے. عاشق رسول کے نعرے لگانا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا بہت آسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کام لے کر کے آئے تھے، ایک زندگی لے کر کے آئے تھے. اس زندگی کو زندگی میں لانا میرے بھائیوں، یہ عاشق رسول ہونے کی نشانی ہے. اگر میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو میرے آپ کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہونا چاہیے. تب تو میں اور آپ اپنے قول میں سچے، نہیں تو ہم جھوٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبوت ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہو گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے سنا فوراً سے ایمان میں داخل ہو گئے. اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے سنا ویسے ایمان میں داخل ہو گئے. ایک صحابی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے، وہ ملک شام گئے ہوئے تھے. جب ملک شام سے آئے لوٹ کر کے ان کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ آئے اور بغیر کچھ سوال کیے، بغیر کچھ پوچھے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کچھ سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کرنے میں دیر کر دی، میں تو بہت پہلے سے ان کا عاشق ہو چکا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار لین دین کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کوئی سامان خریدا تھا، کہ مجھے پیسے دینے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. کہا میں نے ان کو بٹھایا، کہا میں پیسے لے کر کے آتا ہوں. کہا میں گھر گیا اور جا کر کے بھول گیا. اور کہا کہ 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا. کہ جب یاد آیا تو میں فوراً سے دوڑ کر کے نہیں آیا. وہ صحابی کہتے جب یاد آیا تو میں دوڑ کر کے نہیں آیا کہ وہ بیٹھے ہوں گے کہ میں نے سوچا کہ وہ اب تو چلے گئے ہوں گے، 3 دن گزر گئے ہیں، اتنا انتظار کون کرے گا.
تاکہ میں آرام سے فارغ ہو کر کے اپنے کاموں سے جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ ناراض ہو کہ بھائی 3 دن کے بعد لوٹے ہو، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ بھائی کیا ہوا، میں تو گھبرا گیا تھا، آپ نے مجھے پریشانی میں تکلیف میں ڈال دیا، کہا خیریت تو ہے، کیسے لیٹ ہو گئے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق دیکھے تھے، کہا نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کرنے میں دیر کر دی، میں تو پہلے سے ان کا عاشق تھا، میں تو پہلے سے ان کے اخلاق کو دیکھ چکا تھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور پورا شہر ایمان میں داخل ہو گیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، لوگوں نے معجزہ دیکھا اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردہ جانور کو بلوا دیا تو لوگ دیکھ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا تو لوگ دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ سارے معجزات حق ہے، لیکن معجزوں کے ذریعے سے دین نہیں پہنچا ہے، دین پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیے ہیں، اور ان اخلاق پیش کرنے میں جو نبی علیہ السلام نے تکلیف برداشت کی ہے، میرے بھائیوں، نہ تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت ہے اور نہ کسی میں سننے کی ہمت ہے کہ جو نبی علیہ السلام یہ چیزیں بیان سے باہر ہیں، کتابوں میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان کا تصور میں لانا میرے بھائیوں یہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے۔ اس دین کو نبی علیہ السلام نے خون سے سینچا ہے۔ ایک بیٹا اس سے کہو کہ میں فلاں چیز خرید لے، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، وہ سوچ سمجھ کر کے پیسہ خرچ کروں گا، میرے باپ نے بڑا پسینہ بہا کر کے خرچ کیے، کمایا ہے، اس کو بڑا پسینہ بہایا ہے میرے باپ نے، کہا ایسے بیکار میں خرچ نہیں کروں گا، بڑے سنبھال کے خرچ کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے خون کی قدر نہیں ہے مسلمان کو۔ نبی علیہ السلام نے اس دین کو خون سے سینچا ہے، نبی علیہ السلام نے اس دین کے لیے خون بہایا ہے، اس کی قدر نہیں، اپنے باپ کے پسینے کی قدر ہے، نبی علیہ السلام کے خون کی قدر نہیں۔ کس حق سے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ کس حق سے کوئی ایک چیز پیش کرے کہ ہم مسلمان ہیں؟ نبی علیہ السلام نے تاکہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، آج مسلمان اکثر مسلمان جھوٹ پر زندگی گزارا، جھوٹ پر اس کا کاروبار، تو کیسے مسلمان ہے؟ نبی علیہ السلام کی صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک ہماری زندگی میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نظر نہیں آتا، اور کلمہ ہم نے پڑھا ہے محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں نبی علیہ السلام نے۔ کل قیامت کے دن کس طریقے سے منہ دکھائیں گے اگر زندگی میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں آیا؟ میرے بھائیوں، جس میں سے خون بہایا ہے، راتوں کو اٹھ کر کے اس امت کے لیے آنسو بہائے ہیں، اپنی 2 بیٹیوں کو بیوہ کرایا ہے اس دین کے لیے، تکلیفیں برداشت کی ہے میرے آپ تک دین پہنچانے کے لیے، میرے بھائیوں میرا آپ کا کام ہے کہ اس دین کو اپنی زندگی میں لے کر کے آ جائے۔ اگر اتنا بھی نہیں کیا تو جس نبی کی صفات کے امید لگا کر کے بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہ کہتے فسوقاً کا دور ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے، ہماری زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزرے، ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا لباس، ہماری پوری زندگی، ہمارا کھانا پہننا، ہمارا چلنا بیٹھنا، ہمارا کاروبار وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ یہ عہد کریں کہ ہماری زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزرے گی۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کام دیا گیا ہے، ایک کام دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کام کو مسلمان اپنا کام بنائے، اس پر خود عمل کرے، پھر میرے بھائیوں اس کو آگے تک دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔